بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑے متقی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ہر جاندار کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب کسی کو نیند دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، اور اسی طرح جب کسی کو موت دینی ہوتی ہے تو روح کو جو ہے بالکل روک دیتے ہیں۔ بندہ جو ہے یعنی روح جسم سے نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بندے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور قبر میں جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے روح دوبارہ نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے روح اور جسم کا صرف ایک تعلق ہوتا ہے۔ اگر مومن بنتا ہے، متقی، پرہیزگار، اچھا آدمی ہے، تو اس کو جو ہے روح کو، جسم کو بھی جو ہے راحت پہنچتی ہے۔ سوال جواب تو سب مطلب روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اور اسی طرح اگر کافر ہے، وہ بہت بڑا گناہگار ہے، تو روح اور جسم کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس کو جسم کو بھی جو ہے ایک قسم کی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کے ذریعے سور پھونکیں گے۔ فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے جاندار جو ہے ان پر موت واقع ہو جائے گی، اور جب دوبارہ فرشتہ سور پھونکے گا تو سب کے سب جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور میدان حشر میں جو ہے سب جمع کیا جائیں گے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ فرمایا کہ جنت جو ہے یہ مہمان خانہ ہے ایمان والوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار اچھے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جہنم جو ہے یہ ایک قسم کا جیل خانہ ہے کافروں کے لیے، تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اور یہ کافر جو ہے جہنم کے دروازے کی طرف لے جائے جائیں گے۔ پھر دروازہ کھولا جائے گا اور جہنمیوں کو اندر کیا جائے گا، پھر دوبارہ دروازہ بند ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس طرح جنت جو ہے یہ مہمان خانہ ہے، اور جہنم جو ہے یہ قید خانہ ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرعون کے ایک مومن بندے کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ جب فرعون کو پتہ لگا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ذریعے تیری بادشاہت، حکومت ختم ہو جائے گی، خواب دیکھا اور نجومی نے ان کو یہ بتایا، تو فرعون نے نہ جانے کتنے بچوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے۔ جب فرعون کو پتہ لگتا تو مردوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور عورتوں کو جو ہے وہ باندیاں بنا دیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فتح دی، اور فرعون کو جو ہے عزیمت اٹھانی پڑی۔ فرمایا کہ فرعون کی قوم میں سے جو ہے ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ تو فرعون کے دربار میں وہ آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا، یعنی اسی کی حکومت کا آدمی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ کہنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں گویا کہ وہ فرعون کا آدمی ہے، اسی کی حکومت کا آدمی ہے، وزیر ہے، جو بھی ہے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اپنی خیر منانی چاہیے، پھر ہماری خیر نہیں۔ تو فرعون نے اس کی بات سنی اور کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بات جو میں کہوں گا وہ ٹھیک ہوتی ہے، ہمیشہ میں جو ہے ٹھیک ہی بات کہتا ہوں۔ اس طرح فرعون نے جو ہے تکبر و غرور کیا، لوگوں سے کہا کہ سیڑھی لے آؤ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے رب کو دیکھوں۔
اس طرح اتنا تکبر و غرور کیا، اور آخرکار جو ہے اس مومن بندے نے جو ہے اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ ایک طرف فرعون ہے، پوری حکومت ہے ان کی، سارے قوم قبیلے والے لوگ ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ایک روحانی، اور اس بندے نے جو ہے مومن بندے نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور حکومت کو سب چیزوں کو جو ہے ٹھکرا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مومن بندے کی حفاظت کی اور فرعون کے شر سے وہ نجات پایا۔ اسی طرح آگے جو ہے سورہ سجدہ، اس میں جو ہے کفار مکہ نے جو ہے پیشکش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ولید آپ کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پوری دنیا کی بادشاہ ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، پوری دنیا کے بادشاہ آپ کو بنا دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ پر جن کا اثر ہوا تو اس کا ہم علاج بھی کرا دیں گے، یعنی اس طرح پیشکشیں کی، اور اگر اور بھی بیماری ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ سجدہ نازل فرمائی، آپ علیہ السلام تلاوت کرتے رہے۔ ذرا آگے آیات پر جب پہنچے تو ولید نے جو ہے آپ علیہ السلام کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ بس کریں، اس پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اب قرابت کا ناشتہ دیا، جو ہے واسطے دیے کہ آپ آگے نہیں پڑھیں، بس کریں، اور اپنی قریش والوں سے کہا کہ اس بندے کو اپنے حال پہ چھوڑو، ورنہ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، یعنی دنیا کے سارے خزانے رکھ دو، لیکن میں جو ہے اللہ کی وحدانیت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔